ہر پاسے جا کے دیکھ ذرا بھٹو دی پہندی دعائی تو جیڑے پاسے جاوے گا تو جیڑے پاسے جاوے گا تین اتے کنی بچن گے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بچن گے بھٹو دے نعرے بچن گے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بچن گے 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 دن تھوڑے باقی رہ گئے نے تو ویکھ تے صحیح انہاں ساریاں نوں دن تھوڑے باقی رہ گئے نے تو ویکھ تے صحیح انہاں ساریاں نوں دن تھوڑے باقی رہ گئے نے تو ویکھ تے صحیح انہاں ساریاں نوں بھٹو دے عاشق عشق دے وچ آ لے کر آئے لاریاں نوں اے دشمن سارے بھٹو دے اے دشمن سارے بھٹو دے ساڈے اگے لگ کے بھجن گے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بچن گے بھٹو دے نعرے بچن گے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بچن گے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے بھٹو میں اپنے ملتان کے بھائیوں کا اپنے ملتان کے بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا اتنا شاندار استقبال کیا ہے، اتنا جوش جذبے اور محبت کے ساتھ۔ الیکشن تو آج تاریخ کو ہے، مگر آج ملتان کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں ملتان کے عوام کا وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اچھے دن کا آغاز ہوں گے، مشکل وقت ختم ہوں گے۔ اس لیے آج کل تو پاکستان بہت مشکل میں ہے، خطرناک صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرف ہمارا تاریخی معاشی بحران ہے، جہاں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف وہ دہشت گرد اذان تو نہیں ہے نا؟ دوسری طرف جو دہشت گرد پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کے، پاکستان کا فوج، پاکستان کے پولیس نے قربانیاں دے کے جن دہشت گردوں کو ہروایا تھا، وہ ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے جمہوری بحران، ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران سا پیدا ہوا ہے۔ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں، جو پرانے سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں، انہوں نے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا کیا ہے۔ ایک تقسیم پورے معاشرے کو تقسیم کیے ہیں، سارے ادارے کو تقسیم کیے ہیں۔ ایک پاکستانی کو دوسرا پاکستانی سے لڑوا رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑوا رہے ہیں۔ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، ملتان کے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے
پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، چنو ایک ایسا نئی سوچ کو جس سے ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کو جوڑیں گے، سب کو ملا کے ایک ہو کے ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے۔ ہم مل کے اس معاشی بحران کا مقابلہ کریں گے، اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے۔ ہم مل کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے، ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہروائیں گے۔ ہم مل کے ہمارے جمہوری بحران، ہمارے معاشری بحران، ان تمام بحران کا مقابلہ کر کے ایک طاقتور پاکستان بنائیں گے، ایک ماڈرن ترین پاکستان بنائیں گے، ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، میں وہ واحد سیاستدان ہوں جو مہینوں سے پورا ملک کا دورہ کر رہا ہوں۔ 10 سے زیادہ کنونشنز پختونخوا میں کیا ہوں، صوبہ سندھ کے آدھا اضلاع کا دورہ کر کے آیا ہوں، کوئٹہ سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان سے انتخابی جلسے جلوس سے خطاب کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی طرف دیکھ رہی ہے، جو طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کے ووٹوں کے ساتھ ہم یہ الیکشن جیتیں گے اور آپ کا حکومت بنائیں گے۔ جو باقی سیاستدان ہیں ان کا فکر ہی نہیں ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ ان کو اگر فکر ہے تو اس کرسی پہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار انہوں نے بیٹھنا ہے۔ پاکستان کو وہ جلا رہے ہیں، ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مگر خوش ہو رہے ہیں کہ چوتھی بار وہ اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ الیکشن تشدد کے زور پہ نہیں لڑ رہا ہوں، میں یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کو پھیلا کے نہیں لڑ رہا ہوں۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے، یہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے۔ میں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے بڑے مسئلہ کیا ہے، ایک بے روزگاری، دوسرا غربت اور تیسرا مہنگائی۔ تو اگر ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے تو عوامی معاشی معاہدہ کے 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے اشرافیہ سے، امیروں سے وسائل لے کے ہم اپنے غریب عوام پہ خرچ کریں گے۔ میں نے اپنے عوامی معاشی معاہدہ میں وعدہ کیا ہے کہ جو 17 وزارت وفاق میں آج تک کام کرتے آ رہے ہیں، ان کو 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیوالو کرنا چاہیے تھا، مگر نہ میاں صاحب نے کیا، نہ خان نے کیا، اور سالانہ آپ کا 300 ارب سے زیادہ پیسہ ان 17 منسٹریز کو چلانے میں ضائع کیے جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی
یہ 17 وزارتیں بند کر کے ان کے فنڈز میں کٹوتی کر کے یہ 300 ارب ملتان کے عوام پہ خرچ کروں گا. آپ کا سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی بجٹ سے سبسڈیز دی جاتی ہے. سالانہ 1500 ارب روپیہ 1500 ارب روپیہ سبسڈی کی صورت میں اشرافیہ کو دیا جاتے ہیں. میں نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ یہ جو اشرافیہ کا امیروں کا سبسڈیز ہے ان کو ہم بند کر کے یہ 1500 ارب اپنے عوام پہ خرچ کریں گے, اپنے نوجوانوں پہ خرچ کریں گے, اپنے کسانوں پہ, اپنے مزدوروں پہ, ملتان کے عوام پہ خرچ کریں گے. جب یہ پیسہ بچتا ہے تو میرے اس پیسہ سے میں اپنا 10 نکاتی ایجنڈا, سب سے پہلے وعدہ کہ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کا آمدنی کو دگنی کروں گا. دوسرا وعدہ کہ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے غریب عوام جن کا حق بنتا ہے ان کو سولر کے تھرو 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا. اس پیسہ سے انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے غریب عوام کو 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, اور گھر کے جو مالکانہ حقوق ہیں وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا. جو اس ملک میں تمام کچی آبادیاں ہیں, آپ میرے آواز بن کر یہ میرا بات پہنچائے, کچی آبادی میں رہنے والوں کو, تمام لوگوں کو یہ بات بتائے کہ پی پی کا حکومت بنے گا تو انشاءاللہ تعالی میں تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کروں گا اور وہاں بھی ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا. ہم اپنے وسیب کے خواتین سے میں مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی والدہ تو اس دنیا میں نہیں رہی, مگر میں وسیب کے خواتین کا خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا ماں کی خدمت, اپنا والدہ کی خدمت کرتا ہے. میں اب سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے, مگر ہم اپنے خواتین کے لیے بلا سود قرضہ آپ کو دلوائیں گے تاکہ آپ کاروبار کرے, اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. میں جنوبی پنجاب کا, ملتان کا مزدوروں سے, محنت کشوں سے, محنت کرنے والوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. قائد عوام نے آپ کو حق دی, قائد عوام نے آپ کو آواز دیا. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد میں آپ کو آپ کا محنت کا صلہ دلواؤں گا. میں آپ کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو تمام وہ سہولتیں دیں گے جو آپ کا حق ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا خیال رکھیں گے. فروری 8 کے بعد جو وسیب کے میرے کسان ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیسہ میں اشرافیہ سے کٹوتی کر کے لے رہا ہوں وہ پیسہ کسان, وسیب کے کسان کی جیب میں ڈالوں گا. بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا. ہم انشاءاللہ تعالی ان کی جو فصل ہے ان کے لیے کراپ انشورنس لے کر آئیں گے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ قدرتی آفت ہے تو پھر ان کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے. جو بھی مالی مدد پہنچانا ہے ہم بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے. اور آخری جو ہمارا کارڈ ہے وہ تو
بے نظیر یوتھ کارڈ ہوگا جو میرے نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بہنوں کے لیے ہوگا. ہم ان کو مالی مدد پہنچائیں گے، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کریں گے، ان کو سکلز دلوائیں گے. جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو وہ نوجوان جو غریب ہے، جن کا حق بنتا ہے، جو روزگار کے تلاش میں ہے، جب تک ان کو روزگار نہ ملا ہم ان کو بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچائیں گے. یہ جو وعدے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے ہیں. ہم نے ہر دور میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں. جیسے قائد عوام نے جو آپ سے وعدے کیے ان پہ عمل درآمد کیا، جیسے آپ سے شہید بی بی نے وعدے کیے اس پہ عمل درآمد ہوا، ویسے انشاءاللہ تعالی آپ 8 فروری کو تیر پر تھپا لگوائے اور ہم 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کر کے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے. میں اپنی جنوبی عوام، جنوبی پنجاب کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بار میں الیکشن لاہور سے لڑ رہا ہوں. میں آپ کے پیغام، اس ملک کے عوام کے پیغام لاہور میں کھڑا ہو کر رائے بند کو سنا رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں خود اپنا حلقہ، میں نے خود لاہور کے جو میرا حلقہ ہے وہاں دیکھ کے آیا ہوں. آپ کو یہ امپریشن دیا جاتا ہے، ہمیں یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ لاہور میں تو دودھ اور شہد کے نہریں بہا دیے گئے ہیں، وہاں تو اورنج ٹرین ہے، وہاں تو ان کا پھولوں کا بجٹ پورا وسیب سے بھی زیادہ ہے. پتہ نہیں انہوں نے سونا کے سکے بنائے ہوئے ہوں گے. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا لاہور میں بھی غربت ہے، ہمارا لاہور میں بھی بے روزگاری ہے، ہمارے لاہور کے خواتین، ہمارے لاہور کے بھائی وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے بھی سر کے ٹوٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہم حکومت بنائیں گے، ہم حکومت بنائیں گے اور اس صوبے کے جو غریب عوام ہے، اس صوبے کے جو محنت کش ہے، اس صوبے کے جو کسان ہیں، اس صوبے کے جو پسماندہ طبقے ہیں، ہم ان کے نمائندے بن کے بلا تفریق کام کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب عوامی حکومت بنے گی تو عوام کے مسائل حل ہو سکیں گے. جہاں تک وسیب کی بات ہے، ہم نے جو جد و جہد شروع کیا تھا جنوبی وسیب کے لیے، وہ جد و جہد جاری رہے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے آپ کے تمام مطالبات پہ میں خود عمل درآمد کروں گا. میں حیران ہو گیا ہوں کہ آج الیکشنز تو بہت نزدیک ہے، آج تک نون لیگ نے اپنا منشور آپ کو نہیں بتایا ہے. آج تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جیت کے کیا کرنا ہے. ان کا وہ تو کاپی پیسٹ جماعت ہے مسلم لیگ نواز، یہ خود کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف نقل کرتے ہیں. میں تو کوئی مجھے بھیج رہا تھا کہ وہ جو بھی میں کہتا ہوں وہ 2-3 بات اس کو نقل کر کے اپنے جلسے میں اعلان کر دیتے ہیں. میں اپنا منشور میں 300 یونٹ بجلی کا وعدہ کرتا ہوں تو پھر پہلے پورا نون لیگ تنقید کرتی ہے
کہ یہ تو ہوگا کیسے, یہ تو کر ہی نہیں سکتا. اگلا دن میرا بھائی نون لیگ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ 300 یونٹ وہ نہیں میں دلواؤں گا. یار نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے. میں کہتا ہوں, میں سندھ میں کہیں تھا تو میں نے کہا کہ میں کسی کا لاڈلا نہیں بننا چاہتا ہوں, میں عوام کا لاڈلا بننا چاہتا ہوں. تو پھر کوئی مجھے بتاتا ہے کہ میرا نون لیگ کی کوئی بہن نے اپنی جلسہ میں کہا کہ میاں صاحب کسی کا لاڈلا نہیں, وہ عوام کا لاڈلا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نقل کرنے والوں پہ مور داننے کے بجائے تیر پہ ہی تھپا لگا دے, ہم انشاءاللہ تعالی اصلی کام کریں گے. میں نے تو سمجھا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ گلی گلی میں شور ہے, تو میں نے سمجھا کہ یہ گلی گلی میں شور ہے والا نعرہ وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے موٹر ویز بناتے ہوئے کمیشنز بنا کے پینما کے اپارٹمنٹس کھڑے کر دیتے ہیں. مگر اصل میں یہ جو گلی گلی میں شور ہے والا نعرہ یہ پینما کی وجہ سے نہیں, یہ اس لیے کہ یہ ہر چیز چوری کرتے ہیں بھائی. مطلب میں کہاں سے شروع کروں؟ میں حکومت میں ہوتا تھا, مجھے ہنسی آتی تھی کہ ایک دن وہ اٹھ کے کہتے تھے کہ ایٹم بم کا تحفہ نواز شریف. یار قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنایا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ میسائل ٹیکنالوجی دلوائی جس سے آپ وہ ایٹم بم چلا سکتے ہو. تم نے صرف بٹن کو دبا دیا اور کہتے ہو کہ ایٹم بم کا بانی نواز شریف. یہی تو وجہ ہے نا گلی گلی میں شور ہے. وہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا بانی نواز شریف. یار تجھے پتا نہیں تھا, تیرے پورا جماعت صدر زرداری کا تنقید کرتے تھے کہ یہ صدر پاکستان کیا کر رہا ہے, 9-10 دورے چین سے ہو کر آ رہا ہے. پھر جب سی پیک سائن ہوا, سی پیک طے ہوا, سارے منصوبے بنے, تو پھر وہی بات گلی گلی میں شور ہے. وہ کہتے ہیں سی پیک کا بانی نواز شریف, سی پیک کا چور نواز شریف. وہ سی پیک تو پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے بلوچستان پہنچنا تھا, انہوں نے اس کا پورا رخ بدل کے لاہور کے درمیان سے چلاتے ہوئے سی پیک کا پورا پیسہ اور ٹرین پہ ضائع کر دیا. یہ سنیں مزے کی بات, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بانی نواز شریف. یار اس سے بڑے کیا ثبوت ہمیں چاہیے کہ گلی گلی میں شور ہے؟ مطلب کوئی شرم ہوتا ہے؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور کا حصہ صدر زرداری نے اس پہ عمل درآمد کیا. تیرا جماعت نے دن رات تنقید کیا کہ ملک کو بکھاری بنا رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہو. اور آج بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جب دنیا کا گولڈ سٹینڈرڈ بن گیا, جب پوری دنیا مان رہا ہے کہ یہی طریقہ ہے کہ غربت کا مقابلہ کرنا ہے, پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بانی نواز شریف. آخری بات یہ تو بڑی مزے والی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ تھر پاکر میں جو تھرکول منصوبہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شروع کیا, جس پہ میں نے صدر زرداری نے اس پہ عمل درآمد کی, جس کا رکاوٹ اگر کوئی تھا تو وہ نواز شریف تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں انہوں نے احتساب کمیشن کا پیچھا کر کے اس منصوبہ کو سیبوٹاج کیا. ہمارا دور میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالے, ہم نے لڑکے جگر کر کے یہ تھر پارکر میں ہمارا ریگستان میں ایک معاشی انقلاب لے کر آئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں
کہ تھرپارکر کا منصوبہ کا بانی نواز شریف یہ اب عوام کو بے وقوف نہیں کروا سکتے ہیں. اب عوام جان چکے ہیں کہ کیوں گلی گلی میں شور ہے. ساتھیوں، ہم تو ان کے ساتھ اب نہیں چل سکتے. میں ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتا ہوں. اب پاکستان کے عوام پہ ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں. آپ یہ رائیونڈ والے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گیم سیٹ میچ کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے اپنے مخالف کا بندوبست کر لیا ہے، گھر سے نکلتے بھی نہیں ہیں، خود بخود الیکشن جیتیں گے. مگر اگر پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے، اگر ہم سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالے، ووٹ ضائع نہ ہو، کسی تیسری نشان پہ، کسی انڈیپینڈنٹ کے نشان پہ وہی ضائع نہ کرے، اگر یہ ملک کے عوام طے کرے کہ ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے، چوتھی بار نہیں بننے دینا، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے. جبکہ مقابلہ اب رہا صرف تیر اور شیر کے درمیان، تو پاکستان کے عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ ووٹ ضائع نہ کرے، تیر پہ تھپا لگائے، تیر پہ مور لگائے، ہم مل کے اس شیر کا شکار کرتے ہیں. کیا ملتان کے عوام شیر کا شکار کے لیے تیار ہے؟ میرے بہنوں، اب شیر کے شکار کے لیے تیار ہے؟ تو پھر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو شیر کا شکار ہوگا، تیروں کا بارش ہوگا تو شیر کا شکار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی حکومت آپ کی ہوگی. انشاءاللہ تعالی حکومت جنوبی پنجاب کا عوام کا ہوگی. انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعلیٰ پنجاب جنوبی پنجاب سے بناؤں گا. میں وزیر اعظم پاکستان آپ کی ووٹوں کے ساتھ، آپ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ بھی سنبھالوں گا. ملتان کے عوام کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی بات طے کرتے ہیں تو وہ بات ہم پھر کر کے دکھاتے ہیں. لوگ کہتے تھے نا کہ خان صاحب تو 10 سال کے لیے وزیر اعظم رہے گا. لوگ کہتے تھے، بڑے بڑے بزرگ سیاستدان کہتے تھے کہ آپ جو ہے یہ سینٹ میں کیا کر رہے ہو، آپ سینٹ میں کیسے نہیں آ رہے. اذان ہو رہا ہے، اس کے بعد میں 5 منٹ کے لیے بات کروں گا، پھر آپ کو خدا حافظ. ہو گیا؟ تو ہم نے طے کیا تھا نا سینٹ کے الیکشن خان صاحب کے دور میں، ہم نے کہا تھا کہ ہم ملتان کا یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے سینٹ میں بنائیں گے. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے تھے، اور ہم نے پھر ان سب کو غلط ثابت کر دیا، اور اسلام آباد کی نیشنل اسمبلی سے، جہاں سے خان صاحب کا 172 کا اکثریت ہونا تھا، وہاں ہم نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی کو منتخب کیا. کہتے تھے کہ آپ کا عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتا.
جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ تو اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے چکر میں تھے. ہم نے کہا تھا اور ہم نے وہ عدم اعتماد کامیاب کروایا. جو وزیر اعظم بنے وہ تو شاید بھول چکے ہیں مگر آپ کی محنت کے بغیر وہ نہیں بن سکتے تھے. تو آج بھی انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہم نے طے کرنا ہے. فیصلہ کرو کہ 8 فروری کو اپنے تیر پہ تھپا لگوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانا ہے. تو فیصلہ ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو تیروں کی بارش. 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی, جیت ملتان کی ہوگی, جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. سب کے نشان تیر ہے. بہت سارے ماشاءاللہ اس بار اتنے سارے کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, جنوبی پنجاب کے, سب کا نشان تیر ہے. آپ نے نہ صرف اپنے تمام خاندان کو, اپنے سارے ساتھیوں کو بھی اس بات پہ منانا ہے کہ ووٹ ضائع نہ کرے. جذباتی نہیں, سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالے. تیر پہ تھپا ہوگا تو شیر کا شکار ہوگا. کینڈیڈیٹس کا لسٹ نہیں دیا.